خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا پتھر لا رہا ہے، باپ جو ہے دیوار جوڑ رہا ہے۔ جب دیوار کو اونچی ہو گئی، ابراہیم کو نہیں پا رہے تھے، پھر بیٹا ایک بڑا پتھر لے کے آتا ہے اور اس پتھر کو رکھتے ہیں۔ ابراہیم اس پتھر پر چڑھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر دیوار کو اور اونچی کرتے ہیں۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ پتھر پر حضرت ابراہیم نے پر اپنے پاؤں رکھ کر جو ہے چڑھ کر کے خانہ کعبہ تعمیر کی تھی۔ اس پتھر کا نام پڑ گیا مقام ابراہیم، اور وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے، اور ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کا اثر تھی، یہ خلوص ہو سکتا ہے۔ اگر عمل خلوص ہوا کرتا ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جایا کرتا ہے، چھوٹا عمل بھی بہت عظیم ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا گھر بنا رہے ہیں، ابراہیم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج یاتوک من فجر عمیق، اے ابراہیم اعلان کر دے، ابراہیم یہاں سے خانہ کعبہ سے اعلان کر دنیا والوں کو کہے کہ اے لوگوں اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے یہاں آؤ۔ حضرت ابراہیم اعلان کیجئے، اس وقت کوئی مائک نہیں تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھا، کوئی یوٹیوب پر کچھ نہیں تھا، لیکن کیا تاثیر تھی، کیا خلوص تھا ابراہیم کی دعا میں۔ ابراہیم اس وقت میں ایک چھوٹی سی بستی میں جہاں کچھ آدمی رہتے ہیں، وہاں سے ابراہیم اعلان کرتے اے لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا ہے، اے لوگوں تم یہاں آؤ، اس گھر کا طواف کرو یا حج کرو، اے لوگوں تمہیں جو کچھ میسر ہوتا ہے، تمہیں اونٹنی دبلی پتلی اونٹنی میسر ہوتی ہے، گھوڑی گدھی میسر ہوتی ہے، یا پاؤں پر جیسے بھی ہو یہاں حج کو آؤ۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں اتنی تاثیر تھی، دل سے نکلا ہوا تھا کہ آج تک دنیا ان کی آواز کو سن رہی ہے، دنیا کونے کونے سے لوگ چوک در چوک جو ہے خانہ کعبہ کو پہنچ رہے ہیں، وہاں آؤ طواف کر رہے ہیں۔ یہ ان کے خلوص کا اثر ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ دل میں خلوص ہوا کرتا ہے، دل میں جو ہے آدمی خلوص ہوتا ہے، اللہ اس کا برکت دیا کرتا ہے۔ دل میں خلوص نہیں ہو تو برکت نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد کئی موقع ایسے آئے ہیں، خانہ کعبہ کو جو شہید کیا گیا ہے پھر دوبارہ بنایا گیا ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی، نبی زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک بار تو بہت تیز طوفان آیا تھا، باڑھ آیا تھا، باڑھ کا تیز بہاؤ تھا، خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے متاثر ہوئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ دوبارہ اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کے خود خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے، اپنے کندھے پر اپنے سر پر جو ہے پتھر ڈھو رہے تھے، لکڑیاں ڈھو رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو خانہ کعبہ کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی تھی، نہ حجر اسود لگانا تھا، نہ کالا پتھر لگانا تھا۔